BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامت۔ بچیوں کی تعلیم کے لیے جدوجہد کرنے والی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی 5.5 سال بعد اپنے وطن پہنچی۔ پاکستان واپسی کا خواب ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ پچھلے 5 سالوں میں ہمیشہ سے یہی خواب دیکھا ہے کہ میں اپنی ملک میں قدم رکھ سکوں، اور جب آج دیکھ رہی ہوں تو بہت خوش ہوں۔ وینزویلا کے شہر ویلنسیا میں ایک پولیس اسٹیشن میں قیدیوں نے جیل سے بھاگنے کے لیے آگ شروع کی۔ آتش زدگی کے نتیجے میں 68 افراد ہلاک۔ اور دنیا بھر میں مسیحی برادری کے لیے لینٹ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ پاکستان میں مسیحی افراد روزوں کی یہ روایت کس طرح برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ دنیا کی سب سے کم عمر امن نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی 5.5 سال بعد 4 دن کے لیے پاکستان واپس آئی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے علاوہ متعدد سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقاتیں کیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں اپنے خطاب کے دوران ملالہ آبدیدہ ہو گئیں۔ انہیں 2012 میں طالبان نے قتل کرنے کے لیے سر میں گولی ماری تھی، لیکن وہ اس حملے میں بچ گئیں اور علاج اور تعلیم کے لیے برطانیہ میں سکونت اختیار کی۔ اسلام آباد سے فرحت جاوید کی رپورٹ۔ میں نے پچھلے 5 سالوں میں ہمیشہ سے یہی خواب دیکھا ہے کہ میں اپنی ملک میں قدم رکھ سکوں، اور جب آج دیکھ رہی ہوں تو بہت خوش ہوں۔ طالبان نے سن 2012 میں سوات کے حالات باہر کی دنیا تک پہنچانے والی جس گمنام لڑکی کو مارنا چاہا تھا، وہ نوبیل امن انعام یافتہ اور دنیا بھر میں لڑکیوں کی تعلیم کی علامت بن کر اپنے وطن آئی ہے۔ اپنی آمد کے بعد آج صبح پاکستانی وزیر اعظم نے ملالہ کو گھر واپسی پر خوش آمدید کہا اور ساتھ ہی علم کے فروغ کے ان کے مشن میں مکمل تعاون کا بھی اعلان کیا۔ بچیوں کی جو نمائندگی کی ہے، بچیوں کی تعلیم کے لیے، وہ یقیناً ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو میری یہ کوشش ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ طالبان نے ملالہ یوسفزئی کو اکتوبر 2012 میں ان کے آبائی علاقے سوات میں اس وقت نشانہ بنایا تھا جب وہ اسکول وین میں سوار تھیں۔ بچیوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھانا ان پر حملے کی وجہ بنا۔ انہوں نے گل مکئی کے نام سے BBC اردو کے لیے وہ مشہور ڈائریاں لکھی تھیں جن میں طالبان کے زیر قبضہ سوات میں لڑکیوں کے لیے تعلیم کے حصول میں مشکلات کی منظر کشی کی جاتی تھی۔ کل پوری رات میں نے ایسا ڈراونا خواب دیکھا جس میں فوجی، ہیلی کاپٹر اور طالبان دکھائی دیے۔ سوات میں فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد اس قسم کے خواب بار بار دیکھ رہی ہوں۔ ماں نے ناشتہ دیا اور پھر تیاری کر کے اسکول کے لیے روانہ ہو گئی۔ مجھے اسکول جاتے وقت بہت خوف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ کل سے لڑکیاں اسکول نہ جائیں۔ اس حملے کے بعد انہیں علاج کے لیے برطانیہ منتقل کیا گیا، لیکن انہیں خاموش کرانے کی اس کوشش نے ان کی آواز کو دنیا بھر میں پہنچا دیا۔ وہ امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے والی کم عمر ترین شخصیت بنی اور بچیوں کی تعلیم کے لیے قائم ملالہ فنڈ سے دنیا بھر میں اربوں روپے کے منصوبوں پر کام بھی کر رہی ہیں۔ One child, one teacher, one book and one pen can change the world. 5.5 سال بعد ملک واپسی پر ملالہ یوسفزئی یہاں 4 روز قیام کریں گی۔ وہ یہاں اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقاتوں کے علاوہ اسلام آباد میں ہی اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے بھی ملیں گی۔ فرحت جاوید، BBC نیوز، اسلام آباد۔ ملالہ یوسفزئی کی پاکستان آمد پر ان کے آبائی شہر سوات میں لوگوں نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورکزئی نے سوات جا کر لوگوں سے گفتگو کی۔
میں سوات کے صدر مقام منگورہ شہر میں عین اس اسکول کے اندر موجود ہوں جہاں پر ملالہ یوسفزئی نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں ملالہ پڑھا کرتی تھیں، اور پھر یہاں سے جاتی ہوئے اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ تو تقریباً 5 سال کے بعد ملالہ دوبارہ پاکستان آئی ہیں۔ اس بارے میں یہاں کے عوام، ان کے اساتذہ اور ان کے پڑوسی کیا سوچتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے، اس پر بات کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارے ساتھ ان کے ایک استاد فضل خالق صاحب بھی موجود ہیں۔ فضل خالق صاحب، 2012 میں ملالہ یوسفزئی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کے بعد وہ برطانیہ چلی گئی، اب وہ دوبارہ پاکستان آئی ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے لیے فخر کا مقام ہے، اور ایک استاد کے لیے اس سے بڑی بات کون سی ہو سکتی ہے کہ اس کی جو شاگرد ہے وہ اتنے بڑے مقام پر چلے جائے، وہ انٹرنیشنل فگر بن جائے، وہ امن اور تعلیم کے لحاظ سے آئیکن بن جائے۔ تو آج ہمارے لیے عید کا سما ہے کہ کیونکہ لوگ کہتے تھے، وہ قوتیں کہتی تھی جو امن اور ایجوکیشن کے خلاف تھے کہ وہ ان کو ہم یہاں آنے نہیں دیں گے، یہ ان کے منہ پہ تھپڑ ہے۔ اب ہم کوشش کریں گے کہ ملالہ یوسفزئی کی کسی پڑوسی سے بات کریں اور ان کی رائے جانیں کہ وہ ملالہ کے اس پاکستان آنے کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ اس وقت میں ملالہ یوسفزئی کے گھر کے سامنے موجود ہوں جہاں پہ وہ تقریباً 5 سال تک رہائش پذیر رہی ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ملالہ یوسفزئی کے خاندانی دوست یا فیملی فرینڈ احمد شاہ صاحب بھی موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ شاید یہ دوبارہ پاکستان نہ آ سکے گی، جی آپ کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی آج شکست ہوئی ہے؟ میرا خیال میں ان کی شکست بھی ہے، اور ان کے منہ آج بند ہو گئے ہیں کہ جو یہ تھیوری پیش کر رہے تھے، یہ کنسپیریسی کہ بس یہ لوگ تو چلے گئے ہیں، واپس کبھی نہیں آئیں گے، لیکن آج انہوں نے ثابت کیا کہ پاکستان ان کا ملک ہے اور یہ اپنے ملک میں تشریف لائے ہیں، اور اس لیے لوگ بھی خوش ہیں۔ وہ بھی میں نے ابھی سنا ہے کہ جب پرائم منسٹر کے وہ ساتھ وہ ان کی ملاقات ہوئی تو وہ رو رہی تھی، اتنی خوشی کے ہاتھوں وہ ان کے آنسو نکل آئے تھے۔ سوات میں عمومی طور پر لوگوں نے ملالہ کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی خوشی دوبالا ہو جاتی اگر وہ اپنے آبائی علاقے شانگلہ اور سوات کا بھی دورہ کرتی۔ رفعت اللہ اورکزئی، BBC نیوز، مینگورہ، سوات۔ اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں سماجی تجزیہ کار حارث خلیق۔ حارث، ہم نے ملالہ سے سنا کہ ان کے لیے وطن آنا کتنا اہم تھا، یہ بتائیے کہ پاکستانیوں اور پاکستان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی خوشی کا موقع ہے اور بہت ہی نشاط انگیز دن ہے، لیکن اس میں ایک جو مسئلہ ہے پاکستان میں وہ یہ کہ چونکہ یہ ایک انتہائی منقسم سماج ہے، تو ملالہ کے بارے میں جو ایک ان کی عزت اور تکریم کے خلاف جو گفتگو ہے وہ بھی اسی زور و شور سے سوشل میڈیا پر جاری ہے، اور جہاں ایک سیلیبریشن ہے، جشن کا سما ہے، اور پاکستان میں جو خواتین کے حقوق کی تنظیمیں، بچیوں کی تعلیم کے لیے چلنے والی تحریکیں، ان کے لیے بہت ہی تقویت کا باعث ہے ملالہ کا واپس آنا۔ وہاں جو لوگ آج بھی یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ ملالہ کسی غیر ملکی ایجنڈا کو پرسو کرتی رہی ہیں اور ملالہ اعلی کار ہیں پاکستان کو یعنی ایک پاکستان کو زیر دام رکھنے والی مغربی قوتوں کی، تو وہ بھی آج اسی طرح سے شور مچانے میں مشغول ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ملالہ کو جو یہ عالمگیر شہرت ملی ہے اور ان کی جو جد و جہد ہے، اس سے ان کے اپنے علاقے اور ملک بھر میں جو بچیوں کی تعلیم کے لیے مہم ہے اس پر کیا اثر پڑے گا؟ میں سمجھتا ہوں بہت، جیسے میں نے عرض کیا، کہ بہت خوشائند ہے اور اثر پڑے گا اور اثر پڑ رہا ہے۔ پاکستان میں منقسم پاکستان ضرور ہے، مگر ایک کانشسنس میں، شعور میں اضافہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور ان تمام تحریکوں کو تقویت ملے گی۔ اور صرف سوات اور شانگلہ کی بات نہیں ہے، بلکہ ملک بھر سے، جو ملک بھر میں جو خواتین کے حقوق اور بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں ان کا آنا بہت اچھا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کا آنا اس دفعہ بہت اچھا ہے، بلکہ ہماری توقع بھی ہوگی اور امید بھی ہوگی کہ ریاست بھی ایسا سازگار ماحول فراہم کرے، اور ملالہ کو بھی شاید ان کی خوشی کے لیے بھی یہی ہو کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں۔ آپ نے کہا کہ حکومت بھی ملالہ کو سازگار حالات فراہم کرے، یہ بتائیے کہ حکام صرف پرجوش خیر مقدم کر رہے ہیں یا ملالہ کی جو تحریک ہے بچیوں کے لیے اس کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں؟
اس کے لیے گفتگو زیادہ ہے، عملی طور پر کام کم ہے۔ پاکستان میں کوئی مربوط تعلیمی پالیسی ایسی نہیں ہے جس میں یکساں اور معیاری نظام تعلیم کے تحت تمام بچے بچیاں اسکول جا سکیں۔ 2.5 کروڑ اسکول جانے والی عمر کے بچے اسکول سے باہر ہیں، تو یہ بہت ہی ایک بحرانی صورتحال ہے۔ مگر شاید ملالہ کے آنے سے اور ان کے گفتگو کرنے سے کچھ ہمارے جو طبقہ امراء و اشرافیہ ہے اس کے دل میں یہ کچھ خیال پیدا ہو کہ پاکستان کے عام بچوں کو بھی وہی حقوق ملنے چاہیے جو ان کے پریولیج بچوں کے لیے مخصوص ہیں۔ حارث خلیق، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور سوشل میڈیا پر بھی ملالہ یوسفزئی کی پاکستان آمد پر مختلف آراء کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری لکھتے ہیں، خوش آمدید ملالہ، ہمارا سر اونچا کرتی رہیں۔ سینٹ میں حزب اختلاف کی رہنما سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں، گھر آنے پر خوش آمدید ملالہ، خدا آپ کو لمبی اور خوشحال زندگی دے۔ اور سماجی کارکن ریحام خان لکھتے ہیں، پیاری ملالہ کو پاکستان آنے پر بہت سا پیار اور دعائیں۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، وینزویلا کے شہر ویلنسیا میں پولیس اسٹیشن میں قیدیوں کی آتش زدگی سے 68 افراد ہلاک۔ اور پاکستان میں بعض مسیحی لوگ لینٹ کے روزے رمضان کے روزوں کی طرح کیوں رکھتے ہیں؟ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں خالد کرامت۔ جنوبی امریکا کے ملک وینزویلا کے شہر ویلنسیا میں پولیس کے ایک حراستی مرکز میں آتش زدگی کے واقعے میں 68 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حراستی مرکز میں موجود قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش میں ایک میٹرس کو آگ لگا دی، جس کے بے قابو ہونے کی وجہ سے اس میں شدید جانی نقصان ہوا ہے۔ تفصیل کے ساتھ فراز ہاشمی۔ لوگ پریشانی اور صدمے کی حالت میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ اس ہجوم میں کئی مائیں اپنے نوجوان لڑکوں کے بارے میں پریشان ہیں۔ یہ خاتون چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ انہیں کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ یہ لوگ پولیس کے اس حراستی مرکز تک جانا چاہتے ہیں جس میں آتش زدگی کے بعد 68 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حکام کے مطابق زیادہ تر لوگ بے قابو آگ کے شعلوں میں جھلس جانے اور حوالات میں دھواں بھر جانے سے دم گھٹنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ نہیں، یہ مجھے کچھ نہیں بتا رہے کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ میں اس کی خیریت جاننا چاہتی ہوں۔ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں بتانا چاہیے۔ دیکھیں ہم کتنے پریشان ہیں۔ غم و غصے سے بھرے لوگوں کو قابو میں رکھنے کے لیے بڑی تعداد میں پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔ وینزویلا میں جیلوں کی حالت بہت خراب ہے۔ اس حراستی مرکز کی دیواروں کے پیچھے 250 افراد قید تھے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک مقامی تنظیم کے مطابق بعض عارضی حراستی مراکز میں گنجائش سے 5 گنا زیادہ افراد قید ہیں۔ وینزویلا کے حراستی مراکز میں اکثر ہنگاموں اور قیدیوں کی طرف سے فرار ہونے کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ فراز ہاشمی، بی بی سی نیوز۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان 27 اپریل کو 10 برس بعد پہلی سربراہی ملاقات ہونا طے پائی ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان اور جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان سرحدی گاؤں پنمونجوم میں ملاقات کریں گے۔ مصر کے حالیہ صدارتی انتخابات کے ضمنی نتائج کے مطابق صدر عبدالفتاح السیسی کو واضح اکثریت حاصل ہے۔ مصر کے سرکاری اخبار الاہرام کے مطابق 2.5 کروڑ ووٹوں میں سے صدر سیسی نے 92% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ آسٹریلیا کی قومی کرکٹ ٹیم کے کوچ ڈیرن لیمن کی طرف سے جنوبی افریقہ کی سیریز کے بعد اپنا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ڈیرن لیمن، جن پر بال ٹیمپرنگ میں ملوث ہونے کا الزام نہیں ہے، وہ جمعے سے جوہانسبرگ میں جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ میچ میں آخری مرتبہ قومی ٹیم کی کوچنگ کے فرائض انجام دیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کیا خبریں شائع ہوئی ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کے پاکستان کے دورے کی خبر سے ویب سائٹ لیڈ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو خبریں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں ان میں کشمیر میں بیائی جانے والی پاکستانی خواتین کے بارے میں ایک مضمون ہے، اور فوربس میگزین کی دنیا کے امیر ترین نوجوانوں کی فہرست میں شامل پاکستانیوں کی خبر بھی خوب پڑھی جا رہی ہے۔
آج کل لینٹ کے آخری دن چل رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ 40 دن ختم ہونے والے ہیں جن کے دوران ہر سال بہت سے مسیحی کچھ کھانوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں بہت سے مسیحی لینٹ کے دوران 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں اور اپنے مسلمان ہم وطنوں کی طرح صرف سورج غروب ہونے کے وقت کھانا کھاتے ہیں۔ سکندر کرمانی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سلیم قاضی۔ لینٹ کے دنوں میں راولپنڈی کے سینٹ میریز چرچ میں جمعے اور اتوار کو خوب رونق ہوتی ہے۔ پاکستان میں 30 لاکھ سے زیادہ مسیحی آباد ہیں، جن میں سے تقریباً نصف کیتھولک ہیں اور اتنی ہی تعداد پروٹسٹنٹ مسیحیوں کی ہے۔ دونوں فرقوں سے تعلق رکھنے والے اکثر لوگ لینٹ کے 40 دنوں کے روزے رکھتے ہیں، لیکن پاکستانی مسیحی برادری کے ہاں یہ خاص مقامی روایت ہے۔ یہ روحانیت کی ایک مقامی شکل ہے کیونکہ اس پر اسلام اور ہندوازم کے اثرات ہیں، لیکن ہماری روحانیت کا اصل ماخذ مقدس بائبل اور حضرت مسیح کی زندگی ہے۔ فرض نہیں ہے، ایک بات جو ہے وہ ہے یہ کہ ہمارے یہ 40 روزے فرض نہیں ہیں، جس طرح سے ہم دیکھیں نا کہ روزہ نہیں رکھا تو گناہ ہے۔ ڈیوڈ گھرانے کے افراد روزہ افطار کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ 6 بجے تک ہم وہ کھانا کھا لیتے ہیں، ویسے چائے کا زیادہ ہوتا ہے کہ چائے شائے پی لیں، چائے کے شوقین ہیں ہم لوگ، چائے کے زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ روزے کا اختتام غروب آفتاب کے وقت ایک دعا سے کیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان بھی تقریباً اسی وقت روزہ افطار کرتے ہیں اور اس قسم کی مشترکہ روایات مختلف برادریوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں۔ لوگوں کے روزے سٹارٹ ہوتے ہیں نا تو میں افطاری یا سحری وغیرہ ان کے ساتھ ہی کرتا ہوں، اور میں بھی ہے کہ ان کے روزے بھی میں رکھتا ہوں کچھ، یعنی کہ بیٹھے گپ شپ لگتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ہی ذرا ٹائم گزرتا ہے میرا۔ پاکستان میں مسیحی برادری کو شدت پسندوں کے حملوں کا سامنا رہا ہے، لیکن یہاں کے مسیحی جس طرح لینٹ مناتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ برادری مقامی روایات سے کتنی زیادہ جڑی ہوئی ہے۔ سکندر کرمانی کی رپورٹ۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا اہم موضوع تھا نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی پاکستان آمد۔ دنیا کی سب سے کم عمر نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی 5.5 سال بعد 4 دن کے لیے پاکستان واپس آئی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے علاوہ متعدد سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقاتیں کیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @kkaraamat۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ پروگرام میں پیش ہونے والے کسی بھی موضوع پر اپنی رائے دینا چاہیں تو فیس بک پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خالد کرامت کو اب اجازت دیجیے۔